بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ کی جب سے واپسی ہوئی ہے پاکستان، دورے بھی کر رہی ہیں لیکن بہت زیادہ پریشان ہیں اور کچھ ڈیمانڈز کر رہی ہیں، وہ اداروں کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں اور کچھ مطالبات کر رہی ہیں، اور اب تو لگتا ہے کہ بات بڑھ کر دھمکی تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن برطانیہ کا ایک بہت بڑا ادارہ، انویسٹیگیشن کا کہیں، معیشت کا کہیں، صحافتی ادارہ کہیں، فائنینشیل ٹائمز، اس نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے کہ جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ اب اس کی خبر کا حوالہ دیکھیے، عاصم منیر صاحب کا دورہ دیکھیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، اس پر کیا چکر چل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، ان سب پر ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ جناب، پہلی چیز آرمی چیف کا دورہ ہے، پہلے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فائنینشیل ٹائمز کیا کہہ رہا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، اس پر آئیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر برطانیہ میں موجود ہیں۔ 5 روزہ دورے پر جنرل عاصم منیر برطانوی وزارت دفاع کے حکام سے ملاقاتوں کے ساتھ 5ویں UK پاک سٹیبلائزیشن کانفرنس میں شرکت کریں گے، یعنی پاکستان کو کس طرح سے سٹیبل کیا جائے، استحکام کس طرح پاکستان میں آ سکتا ہے، پاکستان کیسے مستحکم ہو سکتا ہے، یہ عنوان ہے۔ اور کانفرنس کے مشترکہ میزبان برطانیہ کے آرمی چیف سر پیٹرک سینڈرز ہوں گے۔ 5ویں UK پاک سٹیبلائزیشن کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام، جغرافیائی سیاست، دیگر چیلنجز کی واپسی ہے۔ پاک سٹیبلائزیشن کانفرنس 5 سے 8 فروری تک وولٹن پارک میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق جنرل منیر اپنے دورے کے اختتام پر ایک سیکیورٹی تھنک ٹینک سے بھی خطاب کریں گے۔ آرمی چیف کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ جنرل عاصم منیر کا پہلا دورہ برطانیہ ہے، جس کی دعوت برطانوی وزارت دفاع نے دی تھی۔ اب برطانیہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات بھی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس حوالے سے بھارتی میڈیا میں ایک دفعہ پھر بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ جی پاکستان کا آرمی چیف برطانوی دورے پر چلا گیا، اتنا اہم دورہ، اس سب پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک طرف پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستان کے استحکام کے حوالے سے، پھر پاکستان کی جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ دورہ ہے اور تھنک ٹینک سے ان کا خطاب ہے۔ لیکن ایسے ہی موقع پر آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کر رہی ہے، اس کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز کیا چھاپ رہا ہے پاکستان کے متعلق۔ یہ رپورٹ جاری کی ہے جی فائنینشیل ٹائمز میں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ برطانیہ کا ادارہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ معتبر یہ ادارہ مانا جاتا ہے فائنانسز کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اور سری لنکا کے بارے میں اس نے 1 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ جی یہ ڈیفالٹ اور یہ تباہی، یہ سب کچھ ہے، اور ہو بہو وہی کچھ ہوا۔ اب وہی فائنینشیل ٹائمز جو بہت ایک طاقتور، جس کی پوری دنیا میں آپ سمجھیے کہ ایک بڑی اوتھینٹسٹی مانی جاتی ہے، جس کو پوری دنیا میں انویسٹرز، بزنسز اور بڑے بڑے لوگ جو اس معیشت کے شعبے سے وابستہ ہیں، بڑے بڑے مالک، وہ سب اس کے حوالے دیتے ہیں اور اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب وہ کیا لکھ رہا ہے معتبر ترین ریسرچ کا ادارہ پاکستان کے بارے میں، جو رپورٹ شائع کی ہے فائنینشیل ٹائمز نے پاکستان سے متعلق، وہ سنیے۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزرا ہے۔ یہ مشکل ترین دور ہے، یہ کوئی 10 مہینے 300 دن ہو گئے ہیں جی اس حکومت کو، 300 دن، یہ پاکستان کا مشکل ترین دور ہے، فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے۔ ریاست سیاسی نااہلی، یہ کتنا بڑا لفظ ہے۔ تباہ حال معیشت، دہشت گردی اور سیلاب جیسے مسائل میں گھری ہے۔ ناقص طرز حکمرانی اور بدعنوانی کا سلسلہ دہائیوں سے جاری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے سیاسی جماعتیں متوقع انتخابات کو ملکی بہتری کی بجائے تنازع کی شکل دے سکتی ہیں۔ پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ وہی ادارہ ہے جس نے 1 مہینے پہلے بتا دیا سری لنکا کے بارے میں۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو عوام کو ترجیح دینی چاہیے، سوچے عوام کے بارے میں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ اب فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ سے ابھی نہیں بچا، ڈیفالٹ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ چین کو بھی پاکستان سے قرض واپسی میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے جو قرض ہیں وہ ادا کرنے کی پاکستان پوزیشن نہیں ہے، اس کو ری شیڈول، ری اسٹرکچر کرنا ہوگا سارے معاملے کو۔ یہ حال ہو گیا ہمارا ان 10 مہینوں میں کہ ایک طرف پاکستان 6% گروتھ پر تھا، پاکستان کے ایکسپورٹس آپ دیکھیے، زر مبادلہ کے ذخائر دیکھیں، آپ پاکستان کی ترسیلات زر دیکھیں، پاکستان میں جاب کریشن کو دیکھیں،
پاکستان میں زراعت، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیں، ہر سطح پر آپ کو بہتری نظر آ رہی تھی، تمام اشاریہ آپ کو بہتر نظر آ رہے تھے، یہ تمام چیزیں. لیکن اب یہ 10 مہینے میں کیا حال ہو گیا؟ فائنینشیل ٹائمز کیا کچھ کہہ رہا ہے. اب ان حالات کی وجہ سے مریم صاحبہ پریشان ہیں، بخلائی ہوئی ہیں، اور اب وہ اداروں سے کہہ رہی ہیں. ایک تو انہوں نے اب اسٹیبلشمنٹ پر ایک طرح سے وار کر دیا. وہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کے لیے کیا نہیں کیا، باجوہ صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں، جنرل ٹائر قمر جاوید باجوہ، جن کے بارے میں خود کہتے رہے شہباز شریف صاحب کہ جی ان کو چھوڑ دیں، عمران خان پر تنقید نہ کریں، وہ اب ریٹائر ہو گئے، ان کو آسان رہنے دیں زندگی، ان کی مشکل نہ کریں، ان کو چین سے زندگی گزارنے دیں. اور ان باجوہ صاحب کے حوالے سے جب 13 ارب روپے کا معاملہ آیا، اس حکومت نے گرفتاریاں کی ہیں لوگوں کی. اس حکومت نے صافی شاہد اسلم سے لے کر جو ایف بی آر کے لوگ تھے ان کی گرفتاریاں کی ہیں. اتنے عزیز تھے وہ باجوہ صاحب. آج کیا کیا ہے اس باجوہ کے ساتھ کہ مریم صاحبہ بیان کر دیتی ہیں باجوہ کہتا پھر رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ جی عمران خان کا ساتھ دے. 3 سال میں سانپ کو دودھ پلایا، وہ ڈستا پھر رہا ہے. اور یہاں تک مریم صاحب نے کہا جی 28 نومبر یعنی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے 28 نومبر تک، تب تک تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی، ہمیں تو 28 نومبر کے بعد حکومت ملی ہے. یہ مریم صاحبہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں کہ ہماری تو اب جو آپ ہم سے پوچھتے ہیں 10 مہینے، یہ جو آپ سے 300 دن عرض کر رہا ہوں، مریم صاحبہ کہتی ہے نہیں اس میں سے آپ باقی دن تو نکال ہی دیجئے نا، صرف 28 نومبر کے بعد ہماری حکومت آئی ہے. اس سے پہلے یعنی جنرل باجوہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے. پہلے آپ نے خود مانا جناب وہ تو نیوٹرل تھے، بڑے اچھے تھے، جب تک ہو رہے ہیں سارے ان کی تعریفیں. آج آپ نے ان پر حملہ شروع کر دیا ہے، آج آپ ان کے خلاف ہو گئی ہیں. تو یہ کبھی کچھ یعنی پہلے باجوہ صاحب پر ایک دور میں تنقید ہوتی تھی، پھر جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا، پھر تب آپ دیکھیں تھوڑا تنقید کا لیول اور طرف جاتا ہے، پھر باہر سے بیٹھ کر دوبارہ تقریریں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، پہلے خلاف، پھر اچھے ہو جاتے ہیں، پھر خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملات نہیں ہو رہے ہوتے جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی عمران خان کی حکومت کو گراؤ، یہ کرو. اب کیا ہے جی عمران خان کو پکڑو، عمران خان جو جیل بھرو تحریک کا کہہ رہا ہے، تو اب آگے آؤ اور اس کو پکڑو. ادارے ہمارے ساتھ نہیں، باقاعدہ وہ تو اس انداز سے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ادارے کریں، جب تک یہ عمران خان کو مائنس نہیں کریں گے تو ہم تو نہیں ان کے ساتھ چل سکتے. یہ اس طرح سے نہیں ہے، ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ کس طرح عمران خان کو مائنس کر دیا جائے. بار بار کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے ہوتے ہوئے سسٹم نہیں چل سکتا، عمران خان اپوزیشن کر رہا ہے تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، ملک اس کا متبل نہیں ہو سکتا. یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں، فرمائشیں کی جا رہی ہیں. اب چاہے ماضی کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس پر حملہ شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں یعنی پرویز مشرف دیکھیے کہ ان کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں جی سینٹ میں نون لیگ دعا نہیں کرے گی، یہ نہیں کرے گی. وہ پرویز مشرف جنہوں نے ان کو این آر او دیا، وہ پرویز مشرف جنہوں نے 10 سال تک ان کو باہر جانے دیا، ان پر مقدمات تھے بڑے خوفناک، اور لکھ کر یہ لوگ دے کر گئے، پھر این آر او، پھر سارا کچھ وہ ہوتا رہا. اب جناب اس کے لیے وہ دعا بھی نہیں کر رہے. اب دیکھیے وہ تو چلو جو تھا سو تھا مشرف صاحب کا دور. اب باجوہ صاحب دیکھ لیجئے، تو حال ہی کی بات ہے نا، اب یہ بھی کتنے دن گزرے ہیں. اب پلیٹلیٹس کیسے گر گئے تھے، کس طرح اب تو کہہ رہے ہیں کہ کسی جانور کا خون لے کر اور اس کے ساتھ کر کے یہ سارا کچھ کیا، کیسے باہر چلے گئے، اور اب تک واپس نہیں آ رہے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب، جن کے بارے میں مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ بس چند ہفتوں میں آ رہے ہیں، وہ ٹکٹ مل جائے گی تو آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آج تک وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ ملک سے گئے، کس نے ان کو بھیجا، کس طرح سے سارا کچھ ہوا، کس طرح مینج کیا گیا، پھر آج تک وہ باہر بیٹھے ہیں. عدالتوں کے مفرور مجرم باہر بیٹھے ہیں، عدالتیں بلا بھی نہیں رہیں. اور پھر یہ بھی کہ جھوٹ جو بولا کہ علاج کے لیے جا رہے ہیں، 4 ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں، اب علاج ہی ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اب تو علاج کو بھول گئے ہیں. اب تو صرف کہتے ہیں جب وہ چاہیں گے آ جائیں گے. کوئی علاج، کوئی آپریشن، ایک دن کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، لیکن اب ٹھیک ہے، اب وہ جب ان کی مرضی ہوگی آ جائیں گے. تو یہ جو مسلسل پینترے بدلنا ہے، رنگ بدلنا ہے، اب یہ کتنا آپ عوام کو بیوقوف بنائیں گے، کتنا آپ یہ کر لیں گے. تو اب پھر وہ مریم صاحبہ نے ایک دفعہ پھر حملے شروع کر دیے ہیں. اچھا کوئی پارٹی ان کی کہہ رہی ہے نہیں 28 نومبر سے پہلے بھی سب نیوٹرل تھا، بالکل ٹھیک، جب باجوہ صاحب ٹھیک تھے. کہیں مریم صاحبہ کہہ رہی نہیں. مسئلہ کیا ہے، بیانیہ نہیں بن رہا کہ اب کریں کیا، کوئی بات نہیں بن پا رہی کہ ہم لوگوں کے سامنے کیسے جائیں. تو حالات اب یہ ہو گئے ہیں. اس وجہ سے کبھی اس پر حملہ، کبھی اس پر حملہ، کبھی اسٹیبلشمنٹ پر زور کہ جی عمران خان کو پکڑیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف. تو اچھا کچھ تو کام آئے گا نا. اچھا یہ بات کر کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی پذیرائی مل جائے. لیکن نہیں، عوام میں اب ان کے کسی بیان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. اللہ حافظ.